اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم بزرگ صحابی ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بیت فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ حضرت ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام خرامہ خرامہ چلتے ہوئے آئے اور دروازہ بطول پہ جلوہ افروز ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ پاک سلام اللہ علیہا کے گھر کے سامنے دروازے کے آگے تشریف فرما ہو گئے اور وہاں کھڑے ہو کر حضور نے فرمایا فسلم، سلام فرمایا۔ تو یہاں سمجھیں کہ امام الانبیاء کا دروازہ بطول پہ تشریف فرما ہو کر سلام فرمانا یہ امت کے لیے روشنی تھی، تعلیم تھی کہ میری امت سن لو، علی کو سلام کہنا، فاطمہ کو سلام کہنا، حسن حسین کو سلام کہنا نبی کریم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور نے سلام فرمایا اور جب سلام کی آواز اندر گئی، اندر سے دو پھول برآمد ہوئے، اللہ اکبر۔ حسنین کریمین باہر ایک دوسرے کے آگے پیچھے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں آئے، اور جب میرے کریم آقا علیہ السلام کی نظر پڑی تو حضور نے ان کو ریسیو کیسے کیا؟ محبوب نے فرمایا جو عربی متن کے ساتھ حدیث کے اندر کلمہ موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مرحبا بکا، تمہیں اللہ کا رسول خوش آمدید کہتا ہے۔ جیسے ہم پوسٹر لگاتے ہیں موسٹ ویلکم، اپنے مہمانوں کو ریسیو کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، استقبالیہ پوسٹر لگتے ہیں موسٹ ویلکم، جی آیا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب فرما رہے تھے میرا حسن میرا حسین تمہیں نانا خوش آمدید کہتا ہے۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے آگے ان کی عظمت اور تکریم کا جو مرحلہ ہے امت کو سمجھایا۔ یہ ذرا توجہ طلب بات ہے۔ پہلے سلام فرمایا، پھر محبوب نے استقبال فرمایا، پھر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اور حکم کیا تھا؟ فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارکع بابیکا، اور فرمایا اپنے باپ کے کندھے پر سوار ہو جاؤ۔ اپنے باپ کے کندھے، یہاں یہ نہیں فرمایا اپنے نانا کے کندھے پہ سوار ہو جاؤ، نہیں فرمایا اپنے باپ کے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ۔ اور یہاں سمجھنے والی یہ بات ہے، جب محبوب نے یہ فرمایا آپ سمجھدار لوگ ہیں تو یہ تو کہا ہوگا میرا حسن سوار ہو جاؤ، میرا حسین سوار ہو جاؤ، میرے نواسو سوار ہو جاؤ، میرے شہزادوں سوار ہو جاؤ۔ تو کون سا وہ کلمہ تھا جو حضور ارشاد فرما رہے تھے اور امت کو یہ تعلیم فرما رہے تھے؟ آج ایمان والے وہ کلمہ سنیں گے تو کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، دل و دماغ کو تراوت ملے گی اور روح کو تازگی ملے گی کہ محبوب نے یہ نہیں فرمایا میرا حسن سوار ہو جاؤ، میرا حسین سوار ہو جاؤ، میرے نواسے سوار ہو جاؤ، یہ نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا انتا اینا بقیت، اے میری آنکھ کے تاروں سوار ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیات، حسینیات، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ انتا اینا بقتن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے تاروں میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ، اپنے باپ کے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ۔ اب سمجھو، بات کو سمجھنا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ شعر مجھے نہیں آتے، توجہ طلب بات ہے۔ آپ کو حدیث سناؤں گا۔ حضور نے سوار فرمانا ہے کندھوں پہ، شہزادے چھوٹے ہیں اور مبارک کندھے بلند ہیں، تو حضور نے سوار کیسے فرمایا؟ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے، اللہ اکبر، دونوں ہاتھ آگے بڑھائے
اور کائنات ہاتھ بڑھا کر در مصطفیٰ سے خیرات لے رہی ہے، اور قربان جاؤں حسنین کریمین تمہارے مقدر پر کہ حضور ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور ننے ننے ہاتھوں کو پکڑا اور اپنی طرف شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ حضور نے اپنی طرف اٹھایا اور شہزادوں نے پاؤں کو اٹھایا، اور یہ زینہ بنا، یہ سیڑھی بنی۔ آج بڑے بڑے بادشاہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، سیڑھی بچتی ہے، اور پھر جب ان کا طیارہ لینڈ کرتا ہے پھر سیڑھی پہ قلین بچتا ہے، اوپر پھول بچھائے جاتے ہیں، پھولوں کو روندتے ہوئے بڑے بڑے شہزادے، بڑے بڑے بادشاہ اترتے ہیں اور سوار ہوتے ہیں، اور پوری کائنات کے بادشاہوں کا اترنا اور چڑھنا ایک رائی کے برابر نہیں ہے۔ اب حسنین کریمین چڑھنا چاہتے ہیں، اور سیڑھی دیکھو، زینے دیکھو، پہلا قدم اٹھایا تو محبوب کے گھٹنے پہ رکھا، اور دوسرا اٹھایا تو نبی پاک کے ران پہ رکھا، تیسرا اٹھایا حضور کے پیٹ پہ رکھا، چوتھا اٹھایا علم نشرہ کے سینہ پہ رکھا، آخری قدم اٹھایا ایک قدم علم نشرہ کے سینہ پہ ہے اور قدم گھما کے حضور کے کندھے پہ رکھا۔ ایسا سینہ دکھاؤ، ایسی سیڑھی دکھاؤ، حسنین کریمین کا مقام و مرتبہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ فضیلت کی حدیث پڑھتا جاؤں گا، اور ایک کردار حسینی کیسا ہوتا ہے یہ بھی ایک روایت پڑھتا جاؤں گا، تاکہ نوجوانوں کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آئے، چینج آئے، ان کو پتہ چلے کہ حضور علیہ السلام کے پاک نواسے، پاک امام، سلطان کربلا، فاتح کربلا، مولا حسین کے نام سے بھی پیار کرنا ہے، مولا حسین کے کام سے بھی پیار کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پیارے حسین دنیا میں جلوہ افروز ہوتے ہیں، تو پہلی ادا سے لے کر آخری ادا تک ایک تسلسل کے ساتھ دیکھتے جائیں تو مولا حسین کی ہر آنے والی ادا خوبصورت سے خوبصورت ہوتی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک ادا یہ بھی تھی کہ خنجر کی دھار تھی، حسنین اور پیارے امام حسین علیہ السلام کا سجدہ تھا۔ ایک ادا یہ بھی تھی کہ نیزے کی نوک تھی اور مولا حسین کا قرآن تلاوت کرنا تھا۔ اللہ اکبر۔ ان دونوں اداؤں پہ میں ایک ایک بات کر کے پھر فضیلت کی طرف آتا ہوں۔ کشف المحجوب شریف کے اندر پیارے سید علی حجویری المعروف داتا صاحب لاہور والے رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ جنگل کا ماحول ہے، دریائے دجلہ کا کنارہ ہے، اور ایک بندہ بکریاں چرا رہا ہے، اور ادھر سے اللہ کی فضا میں اذان کی آواز پہنچی تو اس نے بکریوں کو چھوڑ دیا، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ ایک بندہ قریب سے گزرا، اس نے دیکھا عجیب انسان ہے، بکریوں کو چھوڑ کے جنگل کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، اور بکریوں کو دیکھا تو بھیڑیا چرا رہا ہے۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ بھیڑیے اور بکریوں کا چرانا، بھیڑیے کا یہ سمجھ سے بالا تر ہے، اس کا کام ہے چیر پھاڑ دے، اس کا کام ہے کھا جائے، یہ خون خار درندہ ہے، مگر آج اس کا مزاج بڑا شریفانہ ہے کہ بکریوں کو بڑے ادب سے چرا رہا ہے، کچھ کہہ بھی نہیں رہا۔ تو وہ رک گیا۔ جب بندہ خدا نے سلام پھیرا اور اس نے سلام کہا اور پوچھا، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بتا کہ یہ بکریوں اور بھیڑیے کی صلح کب سے ہوئی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا، تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا پڑھا ہے۔ اس نے کہا پھر تم نے سمجھ کر نہیں پڑھا، تو سمجھ کے پڑھتا یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا چلو سمجھا دے۔ تو وہ بکریاں چرانے والا کہنے لگا، مالک نے فرمایا ہے حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، عصر کی نماز کبھی نہ چھوڑو۔ تو مالک کا یہ آرڈر ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ تو جب آذان آئی میں نماز کی حفاظت کرنے لگا۔ اب میرا اللہ بے نیاز ہے، اس کا جی چاہے تو بکریاں مجھ سے چروائے، جی چاہے تو بھیڑیے سے چروائے، اس کو کوئی پوچھنے والا ہے وہ تو بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر۔
وہ کہنے لگا بات سمجھ میں آ گئی، اب میں جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں جانا نہیں ہے، تو میرا مہمان ہے، میں تیرا میزبان ہوں، بتا تو نے کھانا کیا ہے، تو نے پینا کیا ہے؟ وہ حیران ہو کے پوچھنے لگا یہاں کوئی ہوٹل نہیں ہے، یہاں کوئی شہر نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، آپ کا قریب گھر بھی نہیں، اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کھانا پینا ہے؟ اس نے کہا یہ نہ پوچھ کہ کیا کھلاؤ گے، تو یہ بتا کیا کھاؤ گے۔ اس نے کہا اچھا پھر اچھا کھلانا ہے تو میں دودھ پینے کا شوقین ہوں، مگر سادہ دودھ نہیں پیتا، فینسی دودھ پیتا ہوں، دودھ کے اندر شہد ملا ہو پھر میں پیتا ہوں، میں پھیکا دودھ نہیں پیتا۔ اس نے کہا اچھا شہد ملا لیتے ہیں، دودھ پلا دیتے ہیں۔ دائیں بائیں دیکھا تو ایک پتھر کا ٹکڑا پڑا تھا، اٹھا لیا اور اپنی بغل سے تھیلے میں ایک لکڑی کا پیالہ تھا نکالا اور اوپر پتھر کو رکھا، جیسے ہم بھینس کا تھن پکڑ کے اس سے دودھ نکالتے ہیں، اس کو دبایا اور کہا دودھ بھی نکال اور شہد بھی نکال، تو اس کے 2 سوراخ نکلے اور سوراخوں سے دودھ اور شہد بہنے لگا۔ جب پیالہ بھر گیا اس نے پیا، کہنے لگا جیسے پہلا سوال میرا مجھے سمجھایا ہے اور جواب دیا ہے، اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھا، یہ پتھر دودھ اور شہد بھی دیتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں دیتے ہیں، مگر دیتے دیکھ کر ہیں۔ اگر امتی موسیٰ علیہ السلام کا ہو تو یہ سادہ پانی دیتے ہیں، اگر امتی محمد عربی کا ہو پھر یہ دودھ اور شہد ملا کے دیتے ہیں۔ یہ دیتے ہیں مگر دیکھ کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حسینی کردار ہے، یہ حسینی کردار ہے کہ میرے مولا حسین علیہ السلام دی پاک زندگی دی پاک روشنی ہے۔ اللہ اکبر۔ دجلہ دے کنارے تے بے کے بکریاں چران والا، اللہ اکبر، گزرن آڑے نو دس رہا وے کہ میں کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ نہیں ہاں، میں مولا حسین علیہ السلام دا سچا غلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اگے چلے سید علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کشف المعجوب کے اندر لکھ دینے، آپ فرماندے نے ایک بیلی لوہار اور شہر دے اندر بازار وچوں دی دکان، انہیں اپنا جناب علی پھٹ ستایا، وچ اگ بھڑکائی، لویا رکھیا اور لویا تپ کے انگارے وانگ لال سرخ ہو گیا۔ ہن دل بنیا وے سنی نہ پتا آرن پہ رکھاں، سٹ مار کے مرضی دا ڈھاڑا۔ ادھروں بازار وچ اکھاں تو نبینا بندہ پر قرآن دا حافظ، وہ قرآن پڑھ دو آ رہا ہے، وہ بیلی ان سنی والا ہاتھ کیتا بھئی اے دے نال میں لویا باہر کڈا، ہوئی تے تتا سی انگارا بنیا سی۔ وہ جدو قرآن پاک دی تلاوت دی آواز آئی تے بیلی دی توجہ دے ہو گئی تے سنی پھدن دی بجائے سدھا ہی ہاتھ آگے چھپا دیتا۔ یہ سید علی حجویری پہ لکھ دے کشف المعجوب شریف ہے، وہ بیلی نے لویا پھد لیا تے باہر کٹ لیا، توجہ دے رہی، وہ دے ہی توجہ رہی، وہ پڑھدا 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 جدو اگے گزر گیا آواز آنی بند ہو گئی تے توجہ واپس آئی تے دیکھیا آدھے ہیں وہ کمڑے آج سنی دی بجائے ہاتھ پتی بنا تے ہاتھ نوں نے پوچھیا ہی نہیں، وچ آرام نال بڑے ادب نال، نہ ہاتھ ساڑیا سو نہ کوئی ہلیا جلیا، آرام نہ بے شتھا پیا، وہ تتا انگارا وہ گرم لویا ہلیا ہی نہیں۔ تے بیلی چیک مار کے آدھا لوگو آج مسئلہ حل ہو گیا، آج سمجھ آ گئی، جن دی توجہ قرآن حل ہو جاوے، نہ آئی تھو دی آگ ساڑ دیئے نہ وہ تھو دی آگ ساڑ دیئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جدو یہ نعرہ ماریا تے رب نے سر تے ولایت دا تاج رکھ دیتا، ولی اللہ بنا چھڑیا۔ یہ اینے نہیں سی میرے پیر مولا سخی حسین نے نیزے تے قرآن پڑھیا، گال وچ اور سی گالا سی دسنا چاہتے سی مولا حسین علیہ السلام کہ لوگو سن لو، حالات جیویں دے بھی ہون، جڑے سچے حسینی ہون گے کدے قرآن تو دور نہیں ہون گے، قرآن دا دامن پھڑ کے رکھن گے تے قرآن دے نال نال رہن گے۔ اللہ اکبر، وہ قرآن تو دور نہیں۔ اگے چل اسی جناب علی آنے آنیاں آئے ساڑھے گھر دا سردار ہے، آئے ساڑھی گڑی دا سردار ہے،
آ ساڈے محلے دا سردار ہے، آ جناب پوری چرخی پنڈ دا سردار ہے۔ تے سونے پاک نبی نے فرمایا ہے، ترمذی شریف دی حدیث ہے کہ ایک قرآن وچ بھی سردار ہے، ایک قرآن وچ بھی سردار ہے۔ سونے محبوب فرمایا اے بندیاں دے سردار، اے شہراں دے محلیاں تے گلیاں دے سردار، پر جیڑا قرآنی سردار ہے الحمد لے کے بنناس تائیں پورے قرآن دیاں جتنیاں آیتاں نے اے سردار ساریاں آیتاں دا سردار ہے۔ سونے او دا نام کیے، فرمایا او دا نام آیت الکرسی ہے۔ جیویں تواڈے کم دنیا دے سرداراں کول گیا ہوندے نے، ایدے کدے ہوندے نے کدے نہیں ہوندے، ایدے اللہ دا نبی گارنٹی پہ دیندا ہے تسی قرآنی سردار نال یاری لا کے ویکھو کام کوئی اڑے گا ہی نہیں۔ ایک قرآنی ایتاں دا سردار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توجہ میرے والے کرنی ہے۔ آخری حدیث پاک اس زمانے سے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا تہاڈا دل کردا ہے کہ پہاڑ ویکھو تو تسی آندے ہو اوتاں چوٹی تائیں ویکھیے، بندے چوٹی تے چڑھدے چڑھدے مر جاندے نے، کھڑوندے نہیں ہیں، آندے نے اوتاں جا کے ویکھنا تے اونچا کتنا ہے۔ اللہ اکبر۔ چوٹی حضور فرماندے نے جنہیں پہاڑ دی چوٹی، مکان دی چوٹی، درخت دی چوٹی، بندے دی چوٹی، انہیں ہر چیز دی بلندی ہے۔ فرمایا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چوٹی عطا فرمائی ہے۔ سونیا مرد ویکھنی چاہیے، او دا نہ کیے ترمذی شریف کی حدیث، فرمایا قرآن دی کوئی بلندی ویکھنا چاہے، یہ دی چوٹی ویکھنا چاہے، قرآن دی چوٹی دا نام سورت بقرہ شریف ہے۔ جیڑے گھر پڑھیے گی جادو نس جائے گا، ٹونا نس جائے گا، اور فرمایا جن بھوت اوتھے رہ نہیں سکدا جیڑے گھر وچ سورت بقرہ شریف پڑھی پڑھی۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کرو، سوچو، غور کرو، فکر کرو۔ حضور فرماندے نے انیری رات وچ کدے آسمان نال ویکھیا جے، سونا ویکھیا جے، فرمایا کی نظر آوندا ہے؟ سونیا رات انیری وچ جدوں اُداں ویکھیوے سونے سونے نور دے ڈیوے سانو ستارے چمکدے ہوئے نظر آوندے نے۔ فرمایا جنہیں تانوں اُداں نظر آوندے نے، اتلیاں نو ہیٹھا نظر آوندے نے، سونیا اُداں دا ہین تے نظر آوندے نے، تھلے تے ہین نہیں نظر کیویں آوندے نے۔ محبوب فرمایا میری امت دے او گھرانے جڑے صبح دا آغاز قرآن دی تلاوت تو کردے نے، انہاں گھراں نو اللہ نور دے ڈیوے بنا چھڑدا ہے۔ جویں تانوں اُداں نظر آوندے نے، اتلیاں نو ہیٹھا نظر آوندے نے، او جڑے گھراں وچ قرآن پڑھیندا ہے، قرآن کھلیندا ہے، رب انہاں چانن عطا فرماندا ہے۔ تے کوشش کریے اسی مولا حسین علیہ السلام دی روح نو راضی کریے اور کربلا محلہ دا پیغام سمجھیے اور قرآن پاک دی تلاوت تو اپنی صبح دا آغاز کریے۔ اللہ اکبر۔ جدوں قرآن گھر وچ آ گیا اور قرآن ساڈی نظر وچ آ گیا، قرآن ساڈی سماعت وچ آ گیا، قرآن ساڈی سماعت وچ آ گیا اور ساڈی زبان تے آ گیا، ساڈے دل وچ آ گیا، ساڈی فکر وچ آ گیا، ساڈی سوچ وچ آ گیا، ساڈی حکمت وچ آ گیا، ساڈے تدبر وچ آ گیا، ساڈی دکان تے آ گیا، ساڈے کاروبار وچ آ گیا، ساڈے تھانے کچہری وچ آ گیا، چوپال تو لے کے پارلیمنٹ ہاؤس تک جویں قرآن آوندا جاوے گا ادوں ہوئے ہنیرا مکدا جاوے گا اور ہر پاسے اجالے تے امن تے سکون ہوتا جاوے گا۔ اللہ اکبر۔ مولا امام حسین علیہ السلام سبحان اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پاک فرمان حضور علیہ السلام کی پیاری زوجہ محترمہ مومنہ دی ماں ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمان دیا نے فقالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں پاک نبی علیہ السلام کو سنیا حضور نے فرمایا الا لا یحل حاضر مسجد حضور فرماندے نے جڑیا میری مسجد نبوی شریف ہے اے دے وچ داخل ہونا حلال نہیں کیندا لی جمبن ولا لی حائد جڑا جنبی ہوئے جن تے غسل فرض ہوئے اور جنوں حیض آیا ہوئے او مرد عورت مسجد وچ داخل نہ ہوئے جتر دی پاک نہ ہوئے اللہ اکبر اور حضور نے فرمایا اللہ لی رسول اللہ مگر اللہ کا رسول داخل ہو سکتا ہے اور وہ علی میرا علی بھی ہو سکتا ہے وہ فاطمہ میری فاطمہ
فاطمہ بھی ہو سکتی ہے، وہ حسن میرا حسن بھی ہو سکتا ہے، والحسین میرا حسین بھی ہو سکتا ہے۔ اسی پنج تن جدوں چاہیے داخل ہو بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں۔ وجہ یہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب نے سانو پاک فرمایا ہے، نجاست ساڈے قریب آ نہیں سکتی، اس لیے اسی مسجد وچ آ بھی سکتے ہیں تے جا بھی سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شان، یہ مقام ان علی ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاک مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضور فرماندے نے اللہ اکبر، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا انا و علی و فاطمہ والحسن والحسین مجتمعون۔ حضور فرماندے نے میں تے علی تے فاطمہ تے حسن تے حسین، اللہ اکبر، اکٹھے ہوں گے، اسی کٹھیا ہونا میں، اللہ اکبر، وَمَنْ أَحَبَّنَا، تے جیڑے ساڑھے نال پیار کرن والے نے پنج تن پاک نال، وہ بھی ساڑھے نال کٹھے ہوں گے۔ کدوں کٹھے ہوں گے؟ فرمایا یوم القیامہ، قیامت دے دن جتھے میں ہوں گا اتھے علی ہوئے گا، جتھے علی ہوئے گا اتھے فاطمہ ہوئے گی، جتھے فاطمہ ہوئے گی اتھے حسن حسین ہوں گے، جتھے حسن حسین ہوں گے اتھے سانو منن والے ہوں گے۔ فرمایا وَنَعْقُلُ وَنَشْرَبُ، ساڑھا کھانا بھی کٹھا ہوئے گا، ساڑھا پینا بھی کٹھا ہوئے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ خطیب اہل سنت جناب محترم قاری محمد اختر زمان اتاری۔ کتنا بڑا انعام ہے، ان ہستیاں دے نال پیار کرن دا کتنا بڑا صلہ ہے۔ حضور فرماندے نے قیامت والے دن نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، ہر کوئی بندہ بندہ ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اسی پانچ بھی کٹھے ہوں گے تے ساڈے نال پیار کرن والے بھی ساڈے نال ہوں گے۔ اور حضور فرماندے نے یفرقا بین العباد، لوگ منتشر ہو جان گے، کوئی ایدے تے کوئی ایدے، پر اسی پانچ کٹھے ہوں گے تے ساڈے نال پیار کرن والے بھی اوتھے ہی ہون گے۔ تے فرمایا ساڈا کھانا پینا بھی کٹھا ہی ہوگا۔ آگے والی حدیث پاک نبی علیہ السلام حسنین کریمین دی عظمت اور شان، سبحان اللہ، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ فرمایا میرا حسن تے حسین جنتی جوانوں دے سردار نے۔ اگو فرمایا وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور فرمایا جیڑا انہاں دا باپ علی ہے، حسن حسین بھاویں جنتی جوانوں دے سردار نے، انہاں دا باپ علی انہاں تو بھی افضل ہے، انہاں تو بھی افضل ہے۔ بھاویں انہاں شانہ تے مقام نے، پر مولا علی پاک دا مقام و مرتبہ انہاں تو بھی بلند ہے۔ اللہ اکبر، یہ حسنین کریمین اور پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی تڑپنے ہیں مدینے جائیے، مدینے جائیے، جائیے کہ نہ آئیے، ہر بندہ تڑپ رہا ہے، غریب امیر، مدینے جائیے، مدینے نال پیار ہے، جان تو پیارا مدینہ۔ اللہ اکبر، اور قربان جاؤں اور امام عالی مقام کا حوصلہ اور صبر کہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ مدینے سے ہمیں محبت ہے صرف ایک وجہ سے کہ ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں مزار شریف ہے، اس لیے محبت، اس لیے ان سے یہ نسبت ہے ہماری، ایک نسبت ہے۔ پر مولا حسین کی ایک نسبت نہیں ہے، جو پیدا بھی مدینے میں ہو اور بچپن بھی مدینے میں، گھٹنوں چلا بھی مدینے میں، لڑکھڑا کے چلا بھی مدینے میں، اور چلنے کا یہ جانچ سیکھی مدینے میں، اور ماں کی انگلی پکڑی مدینے میں، مولا علی کا ہاتھ پکڑا مدینے میں، اور نانے کے کندھے پہ سوار ہوئے مدینے میں، پشت پہ سوار ہوئے مدینے میں، سینے پہ بیٹھے مدینے میں، گود میں بیٹھے مدینے میں، جن کا وطن بھی مدینہ، ماں بھی مدینے میں، باپ بھی مدینے میں، اور
کی شادی بھی مدینے میں، جن کے بچے بھی مدینے میں، جن کا وطن مدینے میں ہو اور ماں کا مزار بھی مدینے میں، امام حسن کا مزار بھی مدینے میں، اور جن کی اتنی نسبتیں مدینے میں ہوں، اور پھر مدینہ چھوڑا کس لیے؟ نماز کے لیے، کس لیے؟ قرآن کے لیے، کس لیے؟ کلمے کے لیے، کس لیے؟ دین حق کے لیے، پھر مدینہ چھوڑا۔ اور ادھر ہم ہیں حسینی کہ ہم اذان آئے تو اپنا گھر چھوڑ کے مسجد میں نہیں آتے، مسجد میں نہیں آتے، اور مولا حسین پاک نے مدینہ چھوڑا دین اسلام کے لیے۔ اگر یہ نہ چھوڑتے تو آج یہ اذان نہ ہوتی، آج یہ نماز نہ ہوتی، آج یہ تلاوت نہ ہوتی، آج یہ بہن بیٹی کے مقدس رشتے نہ ہوتے، آج حق حق نہ ہوتا، حق اور باطل گٹ مٹ ہو جاتا۔ مولا پاک حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا دین اسلام کی سربلندی کے لیے، چھوڑ دیا، آخری سلام کہا، چھوڑ دیا، آئے مکہ مکرمہ میں۔ سوال یہ ہے، یہ میرا ساتھ ساتھ مزاج چلے گا، مدینے سے چلے مکہ میں، مکہ میں قیام فرمایا، حج کو عمرے میں تبدیل کیا، پھر مکے سے چلے تو کربلا میں، اور کربلا میں شہادتیں ہوئیں، کربلا سے سیدہ چلی تو کوفے، کوفے بچو چلیاں تو جناب شام، شام بچو پھر قید بچو ریائی ہوئی کہ کربلا، کربلا بچو پھر مدینے۔ اتنا لمبا سفر جن دے وچ اٹھن دیاں ننگیاں کنڈاں بھی ہون تے جناب علی قید دیاں صحبتاں بھی ہون، اور کتاب وچ میں اکھاں نال پڑھیا ہے کہ علی دی بیٹی سیدہ زینب پاک دی مدینے تو لے کے واپس مدینے تک فرض نماز تکی، نماز تہجد بھی نہیں رہی، نماز تہجد بھی نہیں رہی، اور آخری رات ہو گئی، فوجاں دا نرخہ ہوئے، اور مولا امام حسین علیہ السلام دس دین کہ کل دی صبح کیویں دی صبح ہے، خونی صبح، اے میدان کربلا دے اندر ساریاں شہادتاں ہو جان گیاں، حضور دس بھی دین میں قربان جاواں، اعلان ہو چکیا ہے کہ کل دی صبح فیصلہ کن صبح ہے، کل ساڑیاں شہادتاں دا دن نے، میں قربان جاواں آخری رات شب عاشور، اور راوی کہندا ہے کہ خیمیاں وچوں ایک آواز ہوندی سی جویں مکھیاں دے چھتے وچوں بھن بھناٹ دی آواز ہوندی ہے، آواز کیڑی سی؟ اللہ اکبر، قرآن پاک دی تلاوت دی آواز، اللہ دے ذکر دی آواز، تسبیح و تحلیل دی آواز، درود و سلام دی آواز، ساری رات آل رسول دے خیمے وچوں مالک و مولا دے ذکر دی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر۔ اور جدوں یزیدی فوج نے خیمے جلائے، سامان اپنی کسٹڈی وچ لیا تے وچوں نکلیا کی نہ سونا نکلیا، نہ چاندی نکلے، نہ زیادہ کپڑے نکلے، نہ وی آئی پی بستر نکلے، نکلیا تا پھر نکلیا کی یا چمڑے دا مصلی نکلیا یا محمد عربی دا قرآن نکلیا، اللہ اکبر۔ آل رسول بچو مال غنیمت چو لپا کی، ہر جگہ تو یا قرآن لپدا سی، یا چپڑے دا جائے نماز ملتا سی، یا نماز یا قرآن، یا نماز یا قرآن، اللہ اکبر۔ میں قربان جاواں اے حال ہے۔ اور 10 محرم الحرام مولا امام حسین علیہ السلام آرڈر پہ دے دے، اللہ اکبر۔ علی اکبر اپنی زندگی دی آخری اذان پڑھو، ریت ٹپے دی اذان ہوئی، اور امام برحق مصلی امامت دے تشریف فرما ہوئے، پیچھے سارے نے نماز پڑھی، اور آج 11 محرم الحرام کی صبح عجیب صبح سی کہ سیدہ زینب پاک حکم دے رہی سی، میرے پیارے بھتیجے، میرے بھرا حسین کی نشانی امام سجاد زین العابدین، آج تسی اذان پڑھو، اللہ اکبر۔ کل اذان ہوئی، علی اکبر پڑھی، امامت امام حسین علیہ السلام نے کروائی، پیچھے نماز علی اکبر بھی پڑھی، اونو محمد بھی پڑھی، اور امام قاسم بھی پڑھی، اور غازی عباس بھی پڑھی، سارے نے پیچھے نماز پڑھی۔ آج امام زین العابدین اذان بھی تو پڑھ، اقامت بھی تو آپ، امامت بھی تو کرا، آج پیچھے پڑھن والا کوئی بچیا نہیں، تیرے پیچھے تیری پھپھو نماز پڑھے گی،
اللہ اکبر 10 محرم نو بھی آزان 11 محرم نو بھی آزان سارا کچھ رب دی راہ تے قربان کر کے پھر بھی سیدہ دا حوصلہ کہ آزان بھی کربلا وچ یزیدیاں دے مقابلے وچ ہو رہی ہے تے جماعت بھی یزیدیاں دے مقابلے وچ ہو رہی ہے یہ تے حق سی وہ تے باطل سی یہ تے سویرا سی وہ تے ہنیرا سی یہ تے پھل سی وہ تے کنڈے سی یہ تے خوشبو سی وہ تے بدبو سی یہ تے طہارت سی وہ تے نجاست سی وہ تے بھی داڑیاں وہ تے بھی پگڑیاں وہ تے بھی پاکاں وہ تے بھی نمازاں وہ تے بھی تلاوتاں وہ تے بھی اقامتاں اللہ اکبر یہ پتہ لگے یہ سب تو بڑا جڑا نقصان ہے فراڈ ہے دھوکہ ہے یہ داڑی تے پگڑی تے دینی لباس تے وچ آ کے جیڑا بندہ نقصان کردا ہے اے دی تلافی